زندگی سے جڑی باتیں۔ ظلم کے معاشرے میں پرورش پانے والے انسان کے لیے سب سے مشکل کام اپنا حق مانگنا ہے اور سب سے آسان کام ظلم سہنا۔ جب مالدار غریب کو لوٹتا ہے تو اسے کاروبار کہتے ہیں، اور جب غریب احتجاج کرتا ہے تو اسے فساد پھیلانا کہتے ہیں۔ غریبی انقلاب پیدا نہ کر سکے تو پھر مجرم پیدا کرتی ہے۔ بیٹی دشمن کی بھی ہو تو اس کے اچھے نصیب کی دعا کرو۔ انسان جاہل پیدا ہوتے ہیں، بے وقوف نہیں۔ انہیں تو تعلیم کے ذریعے بے وقوف بنایا جاتا ہے۔ ہم اپنے ساتھی انسانوں سے نفرت کرتے ہیں، ان سے بغض رکھتے ہیں اور انہیں ہر طرح سے ستاتے ہیں، اور پھر ایسا کرنے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ دنیا بہت بری ہے۔ جب دشمن کے ہاتھوں مرنا کنفرم ہو تو بہتر ہے کہ لڑ کر مرا جائے۔ اپنی مشکلوں کا لوگوں کے سامنے تذکرہ کرنا دراصل اپنی مشکلوں کو مزید بڑھانا ہے۔ عورت اور زمین اپنے اوپر فنا ہونے والے عاشق کو کبھی نہیں بھولتی۔ نیکی کی خوشبو گلاب کی خوشبو کی طرح دیر تک قائم رہتی ہے۔ زندگی میں سکون چاہتے ہو تو ہر شخص سے یا اس چیز سے دوری اختیار کر لو جو آپ کے سکون میں خلل ڈال سکتی ہے۔ وقت کا حاکم آپ کے شور سے نہیں بلکہ شعور سے خوف زدہ ہے۔ دنیا کی سب سے اہم چیز خود سے محبت کرنا ہے۔ غصہ کبھی کبھی قابل سے قابل انسان کو بے وقوف بنا دیتا ہے۔ دنیا کا سب سے طاقتور آدمی وہ ہوتا ہے جس پر عورت مکمل اعتبار کرے، اور تقدیر کا تعلق ہاتھ کی لکیروں سے ہے تو میری قسمت میرے ہاتھ میں ہے۔ دنیا میں سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا اور سب سے آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا ہے۔ صحت کے بغیر انسان کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ صحت پر توجہ دیں اور پھر زندگی کی ہر نعمت سے لطف اندوز ہوں۔ ضرورت کی نہیں بلکہ زیادہ کی خواہش انسان کے اندر لالچ پیدا کرتی ہے۔ انقلاب وہاں آتے ہیں جہاں ظلم کرنے والا کوئی ایک شخص ہو۔ جہاں ہر شخص اپنے اپنے حصے کا ظلم کر رہا ہو تو وہاں انقلاب نہیں بلکہ عذاب آتے ہیں۔ کسی کو بدلنے کی کوشش مت کریں بلکہ ایسے لوگ تلاش کریں جو پہلے سے ہی آپ جیسے ہوں۔ اگر معاشرہ جنگل بن جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم بھی جانور بن جاؤ۔ خاموشی نامناسب سوالوں کا بہترین جواب ہے۔ مجرم کو ایسی سزا دینا کہ جس سے وہ بچ جائے معاشرے کے لیے خطرناک ہے۔ قانون سب کے لیے برابر ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ آپ کتنے قیمتی، کتنے قابل اور کتنے اہم ہیں۔ اگر آپ ناقدروں کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں تو آپ بیکار ہیں۔ زبان کی حفاظت دولت کی حفاظت سے زیادہ مشکل ہے۔ کوئی بھی تعلق وقت ضائع نہیں کرتا۔ غلط انسان آپ کو ایسا سبق دے جاتا ہے جو آپ کو صحیح انسان بننے کے لیے تیار کر دیتا ہے۔ رشتوں میں جب دوریاں بڑھ جاتی ہیں تو اپنوں کی خبریں غیروں کی زبانی سننے کو ملتی ہیں۔ سب سے بڑی ذلت یہ ہے کہ وہ بادل کو طاقتور دیکھ کر اس کی غلامی پر آمادہ ہو جائے۔ ہر شخص عقل رکھتا ہے لیکن عقل سے کام لینا ہی نہیں چاہتا۔ تجربہ ہمارا ایک ایسا دوست ہے جو ہمیں اس وقت ملتا ہے جب ہم سب کچھ کھو چکے ہوتے ہیں۔ لوگ سوچنا پسند نہیں کرتے کیونکہ وہ سوچیں گے تو نتیجوں پر پہنچیں گے، اور نتیجے ہمیشہ خوشگوار نہیں ہوتے۔ لیکن نیت ہوتی ہے، انہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ ہر جگہ پسند کیے جاتے ہیں۔ معصوم لوگ ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں کیونکہ وہ غلط لوگوں پر بھروسہ کر لیتے ہیں۔ اپنے بڑے خواب کبھی چھوٹی سوچ رکھنے والے لوگوں کو نہ بتائیں۔ یاد رکھنا، بے عزتی کا بدلہ لڑ کر نہیں بلکہ سامنے والے شخص سے زیادہ کامیاب ہو کر لیا جاتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ چالاکی اور ایک معصوم کو دیا گیا دھوکہ آپ کی بربادی کے تمام دروازے کھول دیتا ہے۔ پھر آپ چاہیں شطرنج کے کتنے ہی بڑے کھلاڑی کیوں نہ ہوں، بہترین سچ سب سے خوبصورت جھوٹ سے بہتر ہوتا ہے۔ ان کانٹوں کے لیے شکر گزار رہیے جو دوسرے آپ پر پھینکتے ہیں۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ پر جلدی گلاب کے پھولوں کی بارش کی جائے گی۔ ان لوگوں سے ہوشیار رہو جو مسلسل ہجوم کی تلاش کرتے ہیں، وہ اکیلے کچھ نہیں ہیں۔ دنیا کا سب سے مشکل اور عظیم کام دوسروں کے جذبات کی قدر کرنا ہے۔ اپنی زندگی کا دوسروں سے موازنہ نہ کریں۔ جیسے سورج اور چاند کا کوئی موازنہ نہیں، جب ان کا وقت ہوتا ہے تو وہ چمکتے ہیں۔ والدین کی دی گئی آزادی آپ کے پاس امانت ہے،
اس میں کچھ خیانت مت کیجیے گا۔ دنیا کا سب سے غریب انسان وہ ہے جس کے پاس کسی کو دینے کے لیے عزت بھی نہیں۔ انسان اپنی پوری زندگی میں کوششوں کے باوجود بھی اجالا نہ لا سکے تو کوئی بات نہیں، لیکن اندھیرے سے ہرگز صلح نہ کریں۔ ہر شخص کا ایک پردہ ہوتا ہے جس کے پیچھے وہ زندگی گزارتا ہے۔ آپ کی عادتیں اس بات کا ثبوت دیتی ہیں کہ آپ کون ہیں۔ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو۔ اگر آپ کے خد و خال آپ کی عمر سے کم نظر آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی اندرونی خوبصورتی زندگی کے ظلم سے زیادہ مضبوط ہے۔ آپ کی پرواہ کرنے والے ہی صرف آپ کو سن سکتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کی خاموشی کو بھی۔ حقیقی طور پر انسان تب خاموش ہوتا ہے جب وہ اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے خوشی ہی لاتا ہے۔ صرف دو لوگ آپ کو صحیح طرح سمجھ سکتے ہیں، ایک وہ جو خود آپ جیسے حالات سے گزر رہا ہو، دوسرا وہ جو آپ سے شدید محبت کرتا ہو۔ اداس ہونا وقت کو برباد کرنا ہے۔ خوش رہنے کی کوئی نہ کوئی وجہ تلاش کریں۔ اگر کوئی کوشش کرتا ہے کہ سب اسے اچھا سمجھے تو وہ بے وقوفوں کا سردار ہے۔ اگر آپ سورج کی کرنوں کے نکلنے کے بعد جاگتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کو یہ معلوم ہی نہیں کہ زندگی میں روشنی کیسے آتی ہے۔ بعض اوقات آپ کو خاموش ہونا پڑتا ہے کیونکہ آپ کے الفاظ یہ واضح نہیں کر پاتے کہ آپ کے اندر کیا چل رہا ہے۔ جھگڑا کیے بغیر دشمن کو تباہ کرنے کے 4 بہترین طریقے۔ نمبر 1، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں۔ نمبر 2، ناگہانی صورتحال میں خاموش رہیں۔ نمبر 3، خود کو مالی اور جسمانی طور پر ان سے مضبوط بنائیں۔ نمبر 4، اکیلے مقابلہ کرنے کی بجائے ایک گروپ کی شکل میں ان کا سامنا کریں۔ یہ سب باتیں آپ کے دشمن کو کمزور کرتی ہیں۔ اگر آپ سکون کی نیند چاہتے ہیں تو یہ 2 خطرناک کام کبھی مت کریں۔ نمبر 1، کسی کو غم نہ دیں۔ نمبر 2، اپنا غصہ کبھی دوسروں پر مت نکالیں۔ جھوٹ انسان کی تمام نیکیوں کو ضائع و برباد کر دیتا ہے۔ کسی بھی تعلق کی پہلی سیڑھی اعتماد اور بھروسہ ہے۔ انسان کی سب سے بری حالت تب ہوتی ہے جب وہ خود پر قابو کھو بیٹھتا ہے۔ سب سے قیمتی تحفہ جو آپ کسی کو دے سکتے ہیں وہ آپ کے وقت اور توجہ کا تحفہ ہے۔ اگر آپ اپنی برائیوں پر قابو پانا چاہتے ہیں تو سچ بولنا شروع کر دیں۔ کبھی کبھی بہترین حاصل کرنے کے لیے بہترین حالات سے گزرنا پڑتا ہے۔ مجبوری انسان کے اصولوں کو توڑ دیتی ہے۔ جو لوگ مدد کے مستحق ہیں ان کی مدد کرنے میں ان کے سوال کا منتظر نہیں رہنا چاہیے۔